السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں ہم شکر کا صحیح طریقے سے ادا کرنا اور قرآن حدیث میں اس کو ہمیں کس طرح سکھایا گیا ہے کہ ہم کیسے شکر ادا کریں گے اور حقیقی شکر ہے کیا، تو آج ہم جانتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی میں بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، اور مطلب سانس ہوتا ہے، صحت ہوتا ہے، رزق بھی ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اور مال ہوتا ہے، دولت، چیزیں ہوتے ہیں، اولاد ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ لیکن کیا ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اصل شکر کیا ہوتا ہے؟ جب سب کچھ چھین جائے اور پھر بھی انسان اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، تو یہی اصل شکر ہوتا ہے، یہی اصل ایمان ہوتا ہے۔ اور ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ایمان یعنی اپنے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوف بھی رکھے، امید بھی رکھے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ ایمان کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان یہی ہوتا ہے جو خوف اور رجا کے مابین ہوتا ہے۔ یعنی آپ پر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ کو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نا امید ہو جائے، یا خوشحالی آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی خوف سے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا فن یا کوئی ایسا عمل صادر ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہو جائے، بلکہ خوف بھی کرنی چاہیے۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اسی کو پہچاننا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دل میں اسی کا اعتراف کرنا ہے، ماننا ہے، بلیو رکھنا ہے، اور پھر زبان پر اسی کی تعریف کرنا ہے، اور لاسٹ میں عملی طور پر جامع پہنانا ہے، عملی طور پر اسی کا شکر کا، اسی چیز کا جو نعمت ہے عملی طور پر اس کا شکریہ کا حق ادا کرنا ہے۔ مثلا آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھ کی ہے، تو آنکھ کا شکریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آنکھ کے کوئی صحیح جگہ پر استعمال کریں۔ ہاتھ دیا ہے تو ہاتھ کو صحیح جگہ پر استعمال کریں، اور اس طرح پاؤں دیے ہیں تو پاؤں کو صحیح جگہ پر استعمال کریں۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی حدیث مبارکہ میں آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العینان تزنیہ، الیدان تزنیہ، اور الرجلان تزنیہ۔ تو اس سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آئینان یعنی جو آنکھیں ہیں یہ بھی زنا کرتے ہیں، اور اس طرح جو ہاتھ ہیں یہ بھی زنا کرتے ہیں، اور یہ پاؤں جو ہیں یہ بھی زنا کرتے ہیں۔ تو ان کے زنا کیسے ہیں؟ مطلب آپ آنکھ کے غلط استعمال کرتے ہیں، اجنبی عورتوں پر لگاتے ہیں، تو اسی کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی زنا ہوتا ہے۔ تو یہ نعمت کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دیے ہیں اور اس کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کرتے ہیں، تو یہ آنکھوں کی ناشکری ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدردانی ناقدری ہے۔ اور اس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاؤں دیے ہیں، تو پاؤں کو صحیح جگہ پر آپ استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ غلط جگہ پر جاتے ہیں اور غلط راہ کو اختیار کرتے ہیں وہی پاؤں استعمال کر کے۔ تو یہ بھی اللہ کا دیا ہوا نعمت ہے، صحیح جگہ پر اور صحیح راہ پر یہ پاؤں استعمال نہیں کرتے ہیں، نہ اس کی طرف جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بے قدری ہے اور ناشکری ہے۔ اور دوسری ہاتھ کے ساتھ کسی اجنبی عورت کا چھونا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نعمت کا دیا ہوا نعمت کا ناشکری اور بے قدردانی ہے۔ تو اس طرح سے جس طرح چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا شکریہ ادا کرنی چاہیے، اور اس پر عملی طور پر جامع پہنانا چاہیے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکریہ ادا کرنا اسی کی جنس سے کرنا ہے۔ اسی طرح نہیں کہ آپ نے کہا بس کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مطلب خوشحالی دی ہے یا کوئی اور چیز مال دیے ہیں، اولاد دیے ہیں، تو آپ الحمدللہ کہہ کر، یہ صحیح طور پر شکریہ نہیں، بلکہ الحمدللہ کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی آپ نے حق ادا کرنا ہے اسی نعمت کا۔ مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اسی مال کو صحیح طور پر آپ نے استعمال کرنا ہے، صحیح جگہ پر آپ صرف کرنا ہے، اس میں اپنا حصہ مقرر کر دینا ہے، مساکین غرباء فقراء میں تقسیم کر دینا ہے۔ اسی طرح اولاد دیے ہیں تو اولاد کو صحیح تربیت دینا ہے، تاکہ وہ معاشرے کے لیے بھی خیر کا سبب بنے ہو، آپ کے لیے بھی خیر کا سبب بنے ہو، اور ساتھ ساتھ ان کی زندگی پرسکون ہو۔ تو اسی طرح ہم نعمت کا شکریہ ادا کریں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں آتے ہیں کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں تیری نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کروں، اور جبکہ شکریہ ادا کرنا بھی ایک نعمت ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ اتنا گہرا سوال جو ہوتا ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کرتے ہیں،
کہتے ہیں کیونکہ زبان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دیا ہوا نعمت ہے، دل بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اس طرح شکر ادا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک دوسرا نعمت ہوتا ہے۔ تو نعمت کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ تو اسی وجہ سے اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اے داؤد تم نے میرا شکریہ ادا کیا ہے۔ یعنی جب انسان یہ مان لے کہ میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے، تو یہ حقیقی شکریہ ہے۔ اگر ہم حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ کو دیکھ کر تو اس سے ہمیں غور کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ ہم پر کوئی بھی حالت آئے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنی چاہیے۔ اور وہ واقعہ کیا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام ایک عظیم نبی تھے کہ جنہوں نے ہر حال میں صبر اور شکر سے شکریہ ادا کیا ہے۔ اور صبر کس کو کہتے ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں، حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہوتا ہے جو پہلی وقت پر ادا کی جاتی ہے، بعد میں اگر آپ جتنے بھی روئے کہ جتنے بھی اپنے آپ کو تھکاوٹ محسوس کریں، جب آپ تھک جائے اور پھر بعد میں کہیں کہ میں ابھی نہیں روتا ہوں، نہ کوئی بلبلا کرتا ہوں، اب تو یہ صبر نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ نے خوب رویا، خوب اپنی کوشش کی، اب اگر بعد میں آپ صبر کرتے ہیں اب تو پھر بعد میں کچھ کر نہیں سکتے تو اسی وجہ سے صبر کریں گے نہیں، بلکہ اصل صبر یہ ہوتا ہے حدیث مبارکہ کی طرح جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلی وقت پر جو صبر کیا جاتا ہے وہی صبر شمار ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑی نعمتیں عطا فرمائے تھے، مال بھی دیے تھا اور اولاد بھی دیے تھے، خوبصورت اولاد بھی تھے، اور ان کی گھر بھی اچھا خاصا گھر بھی تھا، اور بہت بہترین صحت بھی اللہ رب العزت نے دیا تھا، لیکن وہ ہر وقت شکریہ ادا کرنے لگتے تھے۔ ایک دن آزمائش آنے لگی اور یہ شیطان نے کہا کہ یہ جو جتنی بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جتنی بھی اللہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف آپ کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، آپ سے جو آپ نے ان کو نعمت دی ہے اسی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب آزمائش میں ڈالا، پہلے جو ہے مال جو ان کے پاس تھا یعنی ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد اولاد ختم ہو گئی، پھر گھر ختم ہو گئی، پھر جو ہے اپنی بیوی جو ہوتی ہے وہ بھی جدا ہو گئی، اور آخر میں ان کی صحت مبارک جو ہے خراب ہو گئی، یعنی پھر بیمار ہو گئے، اور بیماری کی وجہ سے وہ سخت مصیبتوں اور مشکلاتوں میں کئی سال تک اللہ کا امتحان دے رہا تھا۔ تو کئی سال یعنی کوئی مہینہ اور کوئی دن، اتنے دن نہیں تھے جن کو آپ گن سکیں، بلکہ کئی سال تک آپ علیہ السلام یعنی حضرت ایوب علیہ السلام اپنے امتحان دے رہا تھا۔ تو اسی امتحان کے بعد اللہ رب العزت نے پھر اللہ رب العزت کا اسی طرح شکریہ ادا کرتا تھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دیے تھے۔ تو ایک دن لوگ آپ حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا مصیبت میں ہے، اتنا مشکلاتوں میں ہے، اور پھر آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس مصیبت سے نجات دے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے خوب جواب دیا اور فرمایا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے ناشکری کروں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کروں، اس کے باوجود کہ اللہ رب العزت نے کئی سالوں تک اس سے بڑھ کر جو مجھے اتنے مال دیا تھا، اتنے اولاد دیے تھے، خوبصورت گھر دیا تھا، بیوی دیا تھا، تو اب یہ چند سالوں کے لیے میں اللہ کی ناشکری شروع کر دوں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام آخر میں یہ دعا مانگی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کیا فرمایا کہ اے میرے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کے باوجود اگر آپ دیکھا جائے انہوں نے ناشکری نہ کی، ناشکری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نبی ہوں اور آپ نے مجھے مال دیا تھا اور یہ سب ہم سے چھین گئے، اور یہ اولاد بھی دیا تھا، اولاد بھی سب مر گئے، تو یہ شکایت وغیرہ نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اے رب العزت مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے اس سے جان چھڑا دے، اور تو جو ہے بڑا غفور رحیم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد بھی واپس لوٹا دیا، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ اولاد دیے جو پہلے تھے، اور خوبصورت گھر بھی دیا تھا، اور ساتھ ساتھ ان کی مال بھی اللہ رب العزت نے بہت فراوانی کر دی، اور بہت اچھے زندگی گزر رہے تھے اس سے پہلے بھی جو امتحان سے پہلے جو زندگی تھی۔ تو ایسی صورتحال میں ہم صبر کرنی چاہیے، صبر میں چھپی ہوئی چیزیں رحمتوں کی بہار